عزیز طلبہ، آپ نے ارمغان اردو برائے جماعت سوم سبق نمبر 3 اس سے پہلے پڑھ لیا ہے۔ اب ہم اس سبق کی مشق کی طرف بڑھتے ہیں۔ سبق نمبر 3 نیکی کی خوشبو جو آپ پڑھ چکے ہیں، اب ہم اس کی مشق کی طرف آتے ہیں اور اس مشق کا پہلا سوال ہے کہ درج ذیل سوالوں کے جواب لکھیں۔ جمال الدین نے اپنی بیوی سے کیا مشورہ کیا؟ جمال الدین نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ ساجد کم سن اور بے سہارا ہے، کیوں نہ ہم اسے اپنے پاس رکھ لیں۔ نمبر 2، کن کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہوتا ہے؟ محبت کرنے والوں کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہوتا ہے۔ نمبر 3، ساون کی برستی شاموں میں ساجد کو کس کی یاد ستانے لگتی؟ ساون کی برستی شاموں میں ساجد کو اپنے اماں ابا کی یاد ستانے لگتی۔ نمبر 4، ساجد نے اپنے دل میں کیا ٹھان لی تھی؟ ساجد نے اپنے دل میں ٹھان لی تھی کہ وہ کبھی ڈرے گا نہیں، نہ کبھی ہار مانے گا۔ نمبر 5، ساجد نے کس چیز کا تہیہ کر لیا؟ ساجد نے تہیہ کر لیا کہ وہ اپنی محبت سے محرومی کا ازالہ دوسروں میں محبت بانٹ کے کرے گا۔ عزیز طلبہ، سوال نمبر 2 ایسا ہے کہ جس میں آپ نے ایک بیان کے 4 جواب دیے گئے ہیں، درست جواب کا انتخاب کرنا ہے، لیکن یہ سوال آپ خود اپنی کوشش سے حل کریں گے۔ اسی طرح سوال نمبر 3 خالی جگہوں کو مناسب الفاظ کے ساتھ پر کرنا ہے، یہ بھی آپ خود کوشش کریں گے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہے اور اس سوال سے پہلے گرامر کے کچھ اصول بیان کیے گئے ہیں۔ اسم سے متعلق آپ پچھلی جماعتوں میں پڑھ کے آئے ہیں، یہاں پر آپ کو اسم کے بارے میں تھوڑا سا مزید بتایا جاتا ہے کہ اسم 2 طرح کا ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر اسم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، یعنی اسم نکرہ اور اسم معرفہ۔ اسم نکرہ کسی عام شخص، چیز، جگہ وغیرہ کے نام کو کہتے ہیں، مثلا لڑکا، بچی، شہر، ملک، طوطا، بلی وغیرہ، جبکہ اسم معرفہ کسی خاص شخص، چیز، جگہ وغیرہ کے نام، اقبال، مومنہ، لاہور، عراق، مٹھو، مانو وغیرہ۔ عزیز طلبہ، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مان لیجئے کہ اسم نکرہ وہ اسم ہوتا ہے جو کئی لوگوں کے لیے بولا جا سکے۔ مثال کے طور پر لڑکا، تو آپ گلی میں گزرتے ہوئے بہت سارے لوگوں کو لڑکا کہہ سکتے ہیں، اپنی کلاس کے بہت سارے بچوں کو لڑکا کہہ سکتے ہیں، اپنے گھر میں رہنے والے کئی ایک لوگوں کو لڑکا کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا اپنا نام اقبال ہے تو پھر اقبال صرف آپ ہی کو کہا جائے گا، ہر ایک کو اقبال نہیں کہا جا سکتا، لہٰذا اقبال اسم معرفہ ہوا اور لڑکا اسم نکرہ ہوا۔ اسی طرح سے اگر آپ نے گھر میں ایک طوطا پالا ہوا ہے تو درخت پر بیٹھے ہوئے سارے طوطوں میں سے ہر ایک کو طوطا کہا جا سکتا ہے، لیکن جو آپ نے گھر میں پالا ہوا ہے اس کا آپ نے نام مٹھو رکھا ہے تو آپ صرف اس کو مٹھو کہیں گے، ہر ایک طوطے کو مٹھو نہیں کہہ سکتے، لہٰذا مٹھو اسم معرفہ ہے اور طوطا اسم نکرہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سبق میں کوئی سے 2 اسم معرفہ ہم نے تلاش کرنے ہیں۔ جمال الدین اور ساجد، اس میں 2 اسم معرفہ ہیں، اور سبق میں جو اسم نکرہ آئے ہیں اس میں چپاتی، چنگیر، ڈور اور جھینگر، رات، اماں، ابا وغیرہ، یہ سارے اسم نکرہ کی مثالیں ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، درج ذیل کی جمع لکھیے۔ بیوی، بیویاں، چپاتی، چپاتیاں، گاڑی، گاڑیاں، مشورہ، مشورے، یاد، یادیں۔ سوال نمبر 6 ہے، درج ذیل کے واحد لکھیں۔ سردیوں، سردی، کمرے، کمرہ، شاموں، شام، برسوں، برس، کپڑے، کپڑا۔ سوال نمبر 7 ہے، درج ذیل کے متضاد یعنی الٹ لکھیں۔ پیار، نفرت، پاس، دور، چھوٹے، بڑے، زندگی، موت، مشکل، آسانی، سیاہ، سفید، سردی، گرمی، ہار، جیت، گندا، صاف، بو،
خوشبو، شکر، ناشکری، بوڑھا، جوان، کمزور، طاقتور، غریب، امیر۔ درج ذیل محاوروں کا معنی سمجھیں اور انہیں اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ یہ سوال آپ نے اپنے والدین کی مدد سے یا اپنے بڑوں کی مدد سے خود کرنا ہے۔ آگے تخلیقی لکھائی ہے۔ سوال نمبر 9، دیے گئے الفاظ سے 5 لفظی زنجیر بنائیں۔ آپ کو صرف یہ سمجھا دیا جاتا ہے کہ لفظی زنجیر کیا ہوتی ہے۔ سب سے پہلا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں محبت۔ یہ اس کے حروف کیا ہیں؟ میم، ہے، بے اور تے۔ یعنی یہ لفظ محبت جو ہے اس کا آخری حرف ہے تے۔ تو آپ نے اگلے خانے میں وہ لفظ لکھنا ہے جو تے سے شروع ہوتا ہو، یعنی اس کا پہلا حرف تے ہو۔ اس کا جو آخری حرف ہے اگلے لفظ کا پہلا حرف وہ ہونا چاہیے۔ اب محبت تے پہ ختم ہوتا تھا تو ہم نے کیا لفظ بنایا؟ تتلی۔ اب آپ نے اس خانے میں وہ لفظ لکھنا ہے جو یہ سے شروع ہو، اور پھر اس لفظ کا جو آخری حرف ہے اس سے آپ نے ایک ایسا لفظ لکھنا ہے جو اس لفظ کا پہلا حرف ہو۔ اسی طرح ایک دوسری زنجیر ہے، یہ زنجیر جو ہے اس میں لفظ کیا ہے؟ بوڑھا۔ تو لفظ بوڑھا جو ہے اس کا آخری حرف کیا ہے؟ الف۔ تو اگلا لفظ جو ہم نے بنانا ہے وہ الف سے شروع ہونا چاہیے، اور ہم نے بنایا ہے انسان۔ تو اب آپ نے یہاں وہ لفظ لکھنا ہے جو نون سے شروع ہوتا ہو، پھر وہ لفظ جس حرف پہ ختم ہو رہا ہے وہاں سے اس کے آخری حرف سے جو لفظ شروع ہوتا ہے وہ یہاں پہ لکھنا ہے، اور اسی طرح آپ نے یہ زنجیر مکمل کرنی ہے۔ اب آپ صفحہ نمبر 20 پہ آ جائیے۔ سبق نمبر 3 کا آخری سوال ہے صفحہ نمبر 20 کے کتاب کے۔ یہ سوال نمبر 9 ہے، درج ذیل کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے میں دیے گئے ہم معنی یعنی مترادف الفاظ کے ساتھ ملائیے۔ اس میں ہم نے ان لفظوں کو کالم الف کے ان لفظوں کو کالم بے کے ان لفظوں کے ساتھ ملانا ہے جن کا معنی ایک جیسا ہے، جن کا مطلب ایک جیسا ہے۔ جیسے یہ آپ کو بتایا گیا، لفظ خاندان، خاندان کا مترادف ہے برادری۔ اسی طرح شوہر، شوہر کا مترادف ہے خاوند۔ اس کے بعد ہے چپاتی، چپاتی کا مترادف ہے روٹی۔ سیاہ، سیاہ کا مترادف ہے کالا۔ ڈر، ڈر کا مترادف ہے خوف۔ برس، برس کا مترادف ہے سال۔ بوڑھا، بوڑھا کا مترادف ہے ضعیف۔ لاٹھی، لاٹھی کا مترادف ہے چھڑی۔ جسم، جسم کا مترادف ہے بدن۔ وعدہ، وعدہ کا مترادف ہے عہد۔ اب آپ عزیز طلبہ اس سبق کو اچھے طریقے سے سنیں گے، اس کی تیاری کریں گے، اور اچھے طریقے سے تیاری کرنے کے بعد یہ پوری مشق گھر میں موجود اپنے بڑوں کو خود سے سنائیں گے، جس سے یہ پتہ یہ مشق تیار کر لی ہے۔